السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر تقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین، بحر ہند میں پیش آنے والے واقعے نے عالمی سیاست میں کئی نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جس میں ایران کا بحری جہاز IRIS دینا جو بھارت کی دعوت پر بین الاقوامی مشقیں کرنے آیا تھا، تو مشقیں کر کے واپس جا رہا تھا کہ سری لنکا کے قریب بندرگاہ کے انہوں نے امریکی سب میرین نے اس پہ اٹیک کیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا پورا جہاز دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی میں ڈوب گیا ہے۔ اس میں تقریباً 180 کے قریب جو ہے فوجی موجود تھے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو 87 افراد کی جو ہے لاشوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور 32 لوگوں کو زندہ بچا لیا ہے، اور ابھی تک جو ہے 100 کے قریب اس میں لاپتہ ہیں۔ اس کے لیے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن سری لنکا کی بحریہ کی جانب سے آپریشن جاری ہے۔ اس واقعے کے بعد امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ گلوبل جنگی تناظر میں ایک بڑی کارروائی قرار دے رہا ہے، جبکہ یہ واقعہ سری لنکا کے قریب ایک بین الاقوامی پانیوں میں پیش آیا ہے۔ یہ جہاز ایران کا جہاز جو ہے یہ بھارت کی دعوت پر بھارت میں بین الاقوامی بحری مشق کرنے آیا تھا۔ مشق کے بعد یہ واپس جا رہا تھا۔ یہ کسی جنگی محاذ میں نہیں تھا، بلکہ ایک سفارتی ایکسرسائز کر کے واپس جا رہا تھا، جسے جو امریکہ کی جانب سے وہ ٹور پیڈ کا وار کر کے اس کو ڈبو دیا ہے، اور عالمی جو طاقتیں ہیں اس پہ شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں اور اس کو انتہائی وہ سنگین جرم قرار دے رہی ہیں، اور اس کو بھارت کی جانب سے بھی اس کے لیے کوئی خاص اس کا جو رد عمل نظر نہیں آ رہا۔ اس واقعے کے بعد بین الاقوامی برادری میں شدید غصہ اور ایک تشویش پائی جا رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ کی جانب سے یہ جو ایران کے جہاز پر حملہ کرنا انتہائی ایک سنگین جرم ہے، اور ایرانی حکام کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ امریکہ کی جانب سے کھلی جارحیت ہے، کیونکہ ایرانی جہاز جو ہے وہ سفارتی اور عسکری تعاون کے ایک مشن پہ تھا، نہ کہ وہ ایک جنگی مشن پہ تھا۔ تو اس پہ حملہ کرنا بین الاقوامی قوانین کے خلاف ایک سنگین جرم کیا ہے۔ تو امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہمیں ایک تھریٹ تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو نشانہ بنایا ہے، اور ابھی تک نئی دہلی کی جانب سے ایک محتاط جو ہے وہ ایک رد عمل نظر آ رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ ایران کے خلاف ایران کو تنہا کرنے کی یہ سازش ہے یا پھر ان کی کوئی سفارتی مجبوری ہے۔ سری لنکا کے قریب ایرانی جہاز کے تباہ ہونے کے بعد بھارت میں بھی سیاسی ہلچل پیدا ہو گئی ہے، اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کی پہ سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ بھارت کی بڑی اپوزیشن پارٹی کانگریس کے رہنما کا کہنا ہے کہ ایران کا یہ جنگی جہاز بھارت کی میزبانی میں ہونے والی بحری مشق میلان 2026 میں شریک تھا، اور واپسی کے دوران اس پر حملہ خطے کی سلامتی کے لیے ایک سنگین واقعہ ہے۔ اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اب بحر ہند تک پہنچ گئی ہے، ایسے میں بھارت کو واضح اور مضبوط موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح کانگریس کے سینئر رہنما جابیر رامیش نے بھی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاز بھارت کی دعوت پر بحری مشق میں حصہ لینے آیا تھا۔ اس کے تباہ ہونے کے بعد نئی دہلی کے رد عمل انتہائی محتاط اور کمزور دکھائی دیتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے مطابق حکومت کو اس واقعے پر سفارتی سطح پر واضح رد عمل دینا چاہیے تھا، تاکہ